ذرا تصور کیجئے، عرب کے ریگزاروں کے بیچ ایک ایسی سرزمین جہاں ریت نہیں، سبز باغ لہلہاتے تھے، جہاں قحط نہیں، پانی کی نہریں بہتی تھیں، جہاں ایک عورت تخت پر بیٹھی پوری قوم کی حکمرانی کرتی تھی، اور جہاں شکر گزاری کی جگہ غرور نے لے لی تو ایک ہی سیلاب نے صدیوں کی تہذیب کو مٹا دیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ہے قوم سبا کی حقیقت، وہ قوم جس کا ذکر قرآن نے مثال بنا کر کیا، اور جس کے کھنڈرات آج بھی یمن کی زمین میں خاموش کھڑے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ترقی اگر شکر کے بغیر ہو تو انجام کیا ہوتا ہے۔ قوم سبا قدیم عرب کی ان عظیم تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے جو جنوبی عرب یعنی موجودہ یمن کے علاقے میں آباد تھیں۔ ان کا مرکز تاریخی شہر مارب تھا۔ یہ کوئی عام بستی نہیں تھی، بلکہ ایک منظم، خوشحال اور تکنیکی طور پر ترقی یافتہ ریاست تھی۔ آثار قدیمہ کی تحقیق بتاتی ہے کہ سبائی تہذیب تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 6 صدی عیسوی تک اپنے عروج پر رہی۔ اس دور میں جب دنیا کے بیشتر علاقے ابتدائی زرعی نظام پر تھے، سبا کے لوگ نہ صرف تجارت میں ماہر تھے بلکہ انجینئرنگ کے ایسے شاہکار بنا چکے تھے جو آج بھی حیرت کا باعث ہیں۔ سبا کی اصل طاقت ان کی جغرافیائی حیثیت تھی۔ وہ قدیم تجارتی راستوں پر قابض تھے۔ ہندوستان اور افریقہ سے آنے والا خوشبودار لوبان اور مر انہی کے راستے سے رومی سلطنت اور دیگر علاقوں تک پہنچتا تھا۔ اس تجارت نے انہیں بے پناہ دولت دی۔ ان کے قافلے شمال کی طرف حجاز اور شام تک جاتے تھے اور جنوب میں افریقہ تک ان کے روابط تھے۔ یوں سبا صرف ایک زرعی قوم نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی تجارتی طاقت تھی۔ ان کی خوشحالی کی سب سے بڑی علامت تھا عظیم بند، تاریخی سد مارب، جسے مارب ڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بند اپنے زمانے کا انجینئرنگ کا معجزہ تھا۔ پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا یہ ڈیم بارش کے پانی کو جمع کرتا، پھر نہروں کے ذریعے دونوں جانب کے باغات تک پہنچاتا۔ قرآن میں جس 2 باغوں کا ذکر ہے، جنتان عن یمین و شمال، وہ اسی شاندار آبپاشی نظام کا نتیجہ تھے۔ تصور کیجئے کہ خشک وادیوں کے بیچ سرسبز کھجوروں، انگوروں اور اناج کے کھیتوں کی قطاریں ہوں اور ارد گرد کی اقوام حیرت سے اس ریاست کو دیکھتی ہوں۔ قرآن مجید نے قوم سبا کا ذکر خصوصاً سورت سبا میں کیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں 2 باغ۔ انہیں کہا گیا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ یہ جملہ بہت معنی خیز ہے۔ انہیں دولت ملی، امن ملا، زرخیزی ملی اور ساتھ ہی شکر کا حکم بھی ملا، یعنی ترقی کے ساتھ ذمہ داری بھی تھی۔ قوم سبا کی تاریخ کا ایک روشن باب ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے، جسے قرآن میں سورۃ النمل میں بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ ایک قوم ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے اور ان پر ایک باوقار اور دانا ملکہ حکمران ہے، تو انہوں نے اسے خط بھیجا۔ یہ ملکہ سبا اپنی دانشمندی اور سیاسی بصیرت کے لیے مشہور تھی۔ اس نے فوری جنگ کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ مشاورت کی، سفارتی انداز اپنایا، اور جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے حق کو پہچان لیا۔ اس کا وہ جملہ تاریخ میں امر ہو گیا، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے اسلام لے آئی۔ یہ منظر اس قوم کے اندر موجود عقل و فہم اور سچ کو قبول کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ہر عروج کے ساتھ ایک امتحان آتا ہے۔ وقت گزرا، نسلیں بدلیں اور شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ جب انسان وسائل کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ کر اصل منعم کو بھول جاتا ہے تو تباہی کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے روگردانی کی تو اللہ نے ان پر سیل العرم بھیج دیا، ایک ہولناک سیلاب۔ تاریخی روایات کے مطابق سد مارب میں شگاف پڑا، بند ٹوٹ گیا اور پانی کا ریلا ان کے باغات، کھیتوں اور بستیوں کو بہا لے گیا۔ وہ سرسبز باغ جو دائیں بائیں تھے، ان کی جگہ کڑوے پھلوں، جھاڑیوں اور کانٹے دار درختوں نے لے لی۔
یہ صرف قدرتی آفت نہیں تھی، یہ اخلاقی زوال کا نتیجہ بھی تھا۔ سیلاب کے بعد قوم منتشر ہو گئی۔ بہت سے قبائل یمن چھوڑ کر عرب کی مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ عرب مورخین کے مطابق کئی معروف عرب قبائل کی جڑیں اسی ہجرت سے جا ملتی ہیں۔ یوں ایک عظیم ریاست ٹوٹ کر تاریخ کے صفحات میں بکھر گئی۔ جو قوم کبھی تجارتی شاہراہوں کی مالک تھی، وہ خود مہاجر بن گئی۔ آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے سبائی زبان کے کتبے، مندروں کے آثار اور شاہی محلات کے نشانات ملے ہیں۔ یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ محض ایک مذہبی حکایت نہیں، بلکہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے۔ سبائی رسم الخط، ان کے دیوتاؤں کے نام اور ان کے تجارتی معاہدوں کے آثار آج بھی ماہرین کو اس تہذیب کی عظمت دکھاتے ہیں۔ لیکن ان سب کے درمیان قرآن کا پیغام نمایاں ہے۔ طاقت، دولت اور ٹیکنالوجی انسان کو محفوظ نہیں رکھ سکتیں اگر وہ اخلاقی بنیاد کھو دے۔ قوم سبا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ترقی اور شکر لازم و ملزوم ہیں۔ ایک قوم جسے اللہ نے زرخیز زمین دی، محفوظ راستے دیے اور دانا حکمران دیے، وہ اس وقت بکھر گئی جب اس نے ناشکری کو اپنا شعار بنایا۔ آج کی دنیا میں جب قومیں اپنے انفراسٹرکچر، معیشت اور ٹیکنالوجی پر فخر کرتی ہیں، سبا کی داستان آئینہ بن کر سامنے آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نعمتوں کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم ترقی کے ساتھ شکر اور عدل کو جوڑتے ہیں؟ قوم سبا کی کہانی محض ماضی کا قصہ نہیں، یہ حال کا سبق ہے۔ ریت میں دفن شدہ وہ بند، ٹوٹے ہوئے ستون اور خاموش وادیاں آج بھی یہی پیغام دیتی ہیں کہ عروج ہمیشہ قائم نہیں رہتا، لیکن کردار اور شکر انسان کو بچا سکتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے سبا کو تاریخ کا باب بھی بنایا اور عبرت کی مثال بھی۔